20 लाख मार के कितने मारोगे? ये आतंकवादी जिस दिन हमारे मोहल्लों में घुसने की कोशिश करेंगे जिंदा तो वापस नहीं जाएंगे। इसी अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ़ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तिफाक राय से ये फ़ैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गिरह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए, उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म हैं, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सरेंडर करेंगे और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने ये फ़ैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता ये है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें। और हर जुमे को इंशाअल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। हम हाथ बांध कर खड़े होंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, किसी किस्म का ऐसा एहतजाज नहीं होगा। को मैंने बहुत उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन जो धर्म संसद में जो भाषा बोली गई इनके यहाँ, मैं उकसाने के बावजूद मेरे उलमा उस किस्म की ज़बान नहीं बोल सके, क्योंकि हमारे यहाँ अमन व अमान की बात होती है और अच्छाई की और बेहतरी की बात होती है। और हमारे उलमा सूझबूझ और देश प्रेम और लोगों को सही रास्ता बताने की बात करते हैं। तो तीसरी मीटिंग थी हमारी कल फाइनल, जिसमें फ़ैसला लिया गया कि सब्र को हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है। हम बार बार अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए खामोश हो जाते हैं। हमारी बेटियों पर बुरी निगाह डाली जाती है, अपने नौजवानों को उकसाया जाता है कि मुसलमानों की लड़कियों को बहकाओ, उन्हें वरगलाओ, उनसे शादी करो, उनको भगाओ। और ऐसा करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया कि 20 या 25,000 लड़कियों का लक्ष्य उन्होंने बनाया। हमने खामोशी इख्तियार की, सब्र किया। बार बार कुरान की बेहुरमती की गई, सब्र किया, एहतजाज करते रहे, हुकूमत से मांग करते रहे। पैगंबर की शान में बार बार गुस्ताखियाँ की गईं और ये सब मुसलसल जारी है। और अब धर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही गई। उन लोगों ने जो किया, मुझे उस पर उतना एतराज़ नहीं है। जो उनकी मानसिकता थी वो उन्होंने अपनी मानसिकता बताई। साधु की वो भाषा हो ही नहीं सकती। ये साधु के भेष में राक्षस हैं ये लोग। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें राक्षसों से कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। हमें शिकायत है हुकूमत से, हमें शिकायत है अदलिया से, हमें शिकायत है पुलिस और प्रशासन से, जिन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद भी खामोशी इख्तियार की और इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं देखता हूँ कि कोर्ट कई चीज़ों के लिए जनहित की बात कह के सफ्ता भी संज्ञान ले लेता है
کرفیو لگنا چاہیے، لاک ڈاؤن کیا جانا چاہیے اور کیا کیا سفتہ سنگیان لیتے ہیں، لیکن اتنی خطرناک بات کے باوجود تو آتنکوادیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس پر بھروسہ تھا، لیکن پولیس کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی حکومت کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد، بہت غور کرنے کے بعد، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اب ہم کسی حکومت، کسی پارٹی اور پولیس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے کام ہیں، اب ہمیں یہ کام خود کرنے ہیں۔ بڑی تکلیف ہمیں اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی پولیس اور پرشاسن بدنام ہو رہا ہے، ہمارا دیش بدنام ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دیش سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے جو 20 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کہی ہے، اس میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس اعلان سے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے آمادہ کیا ہے اور ان کے نوجوان اس کام کے لیے نکلیں گے، تو جسے قتل کرنے جائیں گے وہ خاموشی سے ہاتھ باندھ کے قتل تو نہیں ہو جائے گا، فساد ہوگا، دنگا ہوگا، اور ہم اپنے ملک میں کسی بھی حالت میں دنگا اور فساد نہیں ہونے دینا چاہتے۔ پوری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں کس قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے ان آتنکوادیوں نے، جو ہمارے اوپر آتنکواد کا الزام لگاتے ہیں۔ اصل میں آتنکوادی یہی ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری شاسن کال میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل دنگائی تم ہی تھے، تم ہی دنگا کراتے تھے۔ آج تم حکومت میں ہو اس لیے دنگا نہیں ہوتا ہے، تم جس دن حکومت میں نہیں رہو گے پھر دنگے کراؤ گے۔ پہلے خود کرتے تھے، ابھی اپنے غنڈوں سے تم اس قسم کا ماحول بنوا رہے ہو اور دنگے فساد کروانا چاہتے ہو۔ آنے والی 7 جنوری کو جمعے کی نماز انشاءاللہ اسلامیہ انٹر کالج میں 20,000 ہمارے نوجوان مسلمان نماز ادا کریں گے، اور نماز کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو جو لوگ برباد کر دینا چاہتے ہیں، ہم تیاگ کی بھاونا سے، قربانی کی بھاونا سے، اپنے دیش پریم کی بھاونا سے ہم کھڑے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارا قتل کیجئے۔ اور ہر جمعے کو انشاءاللہ یہ 20,000 نوجوان ہر ضلع میں، اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں بریلی میں بھی لگاتار، اور اس کے بعد دوسرے اضلاع میں بھی انشاءاللہ ہر جمعے کو 20,000 مسلمان جمع ہوں گے، جو ان لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آئیے ہمارا قتل کیجئے، ورنہ یہ فتنہ و فساد اور یہ گندی زبان بند کیجئے۔ یہ سلسلہ ہمارا تب تک جاری رہے گا، یہ احتجاج ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ایسے دیش دروہیوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، دیش دروہ کے مقدمے ان پر قائم نہیں کیے جاتے ہیں۔ کی بات نہیں ہے جو علماء نے فیصلہ کیا ہے، یا آپ کی زبان میں کہوں کہ مسلمانوں کی دھرم سنسد میں ملی، ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان، جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ختنہ کروائی جاتی ہے، اور اس نوزائیدہ بچے کا خون اپنے دیش کی مٹی کو پلایا جاتا ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ وقت آنے پر اپنے دیش کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھے گا۔ تو ہم پیدا ہونے سے مرنے تک اپنے دیش کے ساتھ ہیں، دیش کے ساتھ رہیں گے، اور دیش میں ہمارے امن و امان قائم رہے۔ خاص طور سے میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے آپ خوش ہو تو کیسا دیش آپ بنانا چاہتے ہو میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو آتنکوادی نہیں بننے دینا چاہتا۔ انہوں نے 20 لاکھ مسلمانوں کی بات کی ہے، تو اگر 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں جو بستا ہے تو 20 لاکھ مار کے کتنے مارو گے؟ 1% مریں گے تو باقی 99% جو بچیں گے وہ کیا حشر ہندوستان کا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے دیش کے خلاف یا اپنے دیش واسیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں، اس لیے ہم 1% اپنی قربانی دے کر اپنے 99%
مسلمان بھائیوں کو بچا کر دیش پریمی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو آتنکوادی نہیں بننے دینا چاہتے. یہ آتنکوادی جس دن ہمارے محلوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے زندہ تو واپس نہیں جائیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محلوں میں ایسا ماحول بنے کہ یہ قتل کرنے نکلے اور ہم اپنی آتم رکشا کے لیے ان کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو آسانی سے قتل نہیں ہونے دیں گے. اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر دیش میں امن و امان بنا کے رکھنا ہے تو ایسے بے ایمانوں اور ظالموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی فوراً عمل میں آنی چاہیے. اور اس میں کوتاہی کی گئی، لاپرواہی کی گئی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر دنیا کو دکھانے پر ہم یہ مجبور ہوں گے کہ ہندوستان میں کس قسم کی بے ایمانی اور کس قسم کی نفرتوں کا ماحول چل رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی قول، ہمارے کسی فعل کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی زبان، اپنا طریقہ، اپنا جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس رویے کو فوراً ترک کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کا کام ہے.